آج ہم اس تاریخی لمحے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جب پہلی بار انسانی قدم زمین پر پڑا۔ یہ نزول صرف زمین پر آنا نہ تھا، یہ ایک نئی زندگی، نئی ذمہ داری اور ایک لمبے امتحان کا آغاز تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اترنے کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن جب وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ اب زمین انسان کا مقام ٹھہری۔ جنت میں سکون تھا، زمین میں محنت ہے۔ جنت میں سب کچھ تیار تھا، زمین میں سب کچھ بنانا تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند یعنی سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ یعنی سعودی عرب میں۔ یہ نزول ایک سخت آزمائش تھی۔ جوڑے کو جدا کر دیا گیا، ایک دوسرے سے دور، تنہا، اجنبی۔ زمین پر آسمان سے اترنا آسان نہ تھا۔ زمین پر نہ کوئی گھر تھا، نہ خوراک، نہ پانی کا نظام، نہ سائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پتھروں کو تراش کر اوزار بنائے، درخت کے پتے استعمال کیے، پانی کے چشمے تلاش کیے، آگ جلانے کا طریقہ سیکھا۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا سبق تھا، محنت، جد و جہد اور صبر۔ سالوں بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ کہاں پر ہوئی یہ ملاقات؟ میدان عرفات میں، اسی لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے، پہچاننے کی جگہ۔ یہ منظر انسانی تاریخ کا پہلا ملاپ تھا۔ یہاں محبت، آنسو، دعا اور شکر کے جذبات بکھرے تھے۔ شیطان خوش تھا، اس نے انسان کو جنت سے نکال دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں انسان نے پہلی بار گر کر اٹھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف زمین پر بھیجا نہ تھا، بلکہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی انسان اللہ کا نائب ہے، زمین کا نگہبان، آباد کرنے والا، علم و عدل کا وارث۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بچوں کو زندگی کے اصول سکھائے، سچ، انصاف، توکل اور رزق حلال کی تعلیم دی۔ انہیں عبادت، طہارت اور نیکی کی ترغیب دی۔ یہ خلافت ہر نسل کو منتقل ہوتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا لباس تیار کیا، جانوروں کی کھالوں سے پہلا گھر بنایا، درختوں، پتھروں اور گھاس سے پہلی زبان بولی، مختلف روایات کے مطابق عربی۔ انہی سے انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سختیاں دیکھی، بھوک جھیلی، موسموں کا سامنا کیا، جانوروں کے دشمنی، زہریلی چیزیں، بیماری، لیکن وہ صبر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی اولاد کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ان کی تعلیمات کا نچوڑ توحید، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، توبہ، گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو کر معافی مانگو، علم سیکھو، سکھاؤ، کتابت کرو، عدل حق پر قائم رہو، ظلم نہ کرو، نسل کی حفاظت، اولاد کو اخلاق سکھاؤ۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر پوری انسانیت کا نظام کھڑا ہوا۔ انسان پر یہ پہلا خلیفہ ہے، عزت والا۔ گناہ کے بعد توبہ، اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ ہے۔ زمین محنت چاہتی ہے مگر عاقبت جنت ہو سکتی ہے۔ شیطان کا راستہ وقتی فائدہ دیتا ہے، انجام میں خسارہ ہے۔ زندگی آزمائش ہے، جنت انعام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا قدم رکھا، لیکن نظریں ہمیشہ آسمان کی طرف اٹھائے رکھیں۔ وہ ہمیں سکھا گئے زمین پر جیو لیکن جنت کے لیے جیو۔ دنیا میں محنت کرو مگر دل اللہ کے ساتھ رکھو۔ ہر آزمائش، ہر مشکل، ہر تکلیف جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ آمین۔